اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سمندر کی تہ میں ایک زندہ مچھلی کے پیڑ میں قید تھے۔ اس مایوس کر دینے والی سخت گھڑی میں بھی انہوں نے اپنی امید کا دامن نہیں چھوڑا اور ایک ایسی دعا پڑھی جو اللہ پاک کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس دعا کی برکت سے اپنے اس بندے کو اس کٹھن مشکل سے نجات عطا فرما دی۔ اور وہ اللہ کے نیک بندے حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ اور جس دعا کی میں یہاں بات کر رہا ہوں یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، جسے دعا یونس اور آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا دوستوں، جیسا کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو کے اندر آپ سے یہ پرومس کیا تھا کہ آئندہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو بندے اس دعا کے ذریعے اللہ پاک سے کوئی بھی دعا مانگے اللہ پاک اسے رد نہیں فرماتا، فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ یعنی اتنی اس دعا کی تاثیر ہے۔ تو بس آپ سے وعدہ کرنے کے بعد آج میں اس دعا کے اوپر ویڈیو لے آیا ہوں۔ اب یہ دعا کیا ہے، اسے کیسے پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، اور سب سے ضروری اہم بات یہ ہے کہ یہ دعا کام کیسے کرتی ہے، آگے چل کے آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن آئیے پہلے اپنے ان دوستوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو کے اندر دعا کے لیے درخواست کی تھی، یعنی اپنی پریشانی ذکر کی تھی، کمنٹ کے اندر اپنی پریشانیاں لکھی۔ تو اللہ پاک جن لوگوں نے بھی پچھلی ویڈیو کے اندر اپنی پریشانیاں ذکر کی تھی، اللہ پاک ان کی تمام پریشانی کو دور فرمائے اور امن و امان و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ کمنٹ میں دوستوں آمین ایک دفعہ ضرور لکھیے۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے بھی دعا کریں، اجتماعی دعا کریں، تو اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو دوست اس ویڈیو کے کمنٹس کے اندر اپنی پریشانیاں بتائیں گے، جو بھی مسائل ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا پریشانیوں، دکھوں اور بیماریوں کا بہترین روحانی علاج ہے۔ تو دوستوں زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسے موڑ آ جاتے ہیں، ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے جہاں ہمارا عقلی تجربہ اور تمام تر کوششیں جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس اب جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، لیکن دوستوں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوچ سے نکالنے کے لیے ایک سنہری اصول دیے، ایک ایسی دعا بتائی جس کی برکت سے انسان غموں سے رہائی پا جاتے ہیں۔ اب وہ اصول کیا، پہلے اس اصول کو سمجھو، پھر وہ میں دعا بعد میں بتاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، اور عمر کو انسان کی کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور ذنون یعنی مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں چل دیے اور سمجھے کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے تاریکیوں میں ہمیں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات عطا فرماتے ہیں۔ تصور کرو دوستوں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں اور رات کی تاریکی میں، یعنی تین اندھیرے، تین تاریکی ایک ساتھ۔ اور پھر سب سے پریشان کر دینے والی بات یہ تھی وہاں سے نکلنے کے کوئی ظاہری اسباب نظر نہیں آتے تھے، کوئی مددگار بھی نہیں تھا وہاں۔ اور اس وقت زبان پر یہ دعا آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا کیا ہے دوستوں، یہ اقرار ہے اللہ کی مکمل قدرت کا، اپنی کوتاہی کا اور توبہ کا۔ یہ اعلان ہے کہ اللہ تیرے حکم کے سوا کوئی پناہ نہیں، اور میں ہی خطا کار ہوں، تو ہی بچانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تب کوئی بھی مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی بھی چیز کے لیے دعا نہیں کرتا، مگر اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو دوستوں کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے، رزق ہو، اولاد کی نعمت چاہیے ہو، بیماری سے شفا چاہیے ہو، قرضوں نے جینا محال کر دیا ہو، عدالت کے چکر لگنے ہو یا بند دروازے کوئی بھی ہو، رزق کے، دل کا سکون چاہیے ہو، تقدیر کے لکھے فیصلوں کے سامنے یہ ایک دعا ایک چابی ہے دوستوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے یہ دعا تھی، بلکہ اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ ہم اس دعا کو کس طریقے سے پڑھیں، یعنی اس کا کوئی مخصوص طریقہ ہے کہ ہم اس کے مطابق اس دعا کو پڑھیں؟ تو نہیں دوستوں، نہ اس کی کوئی مخصوص تعداد ہے، نہ کوئی اس کا طریقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کی کوئی قید نہیں لگائی، مگر بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جب مصیبت شدید ہو، رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہو، تو سجدے میں جاؤ اور دل کو اللہ کے حضور جھکا کر اللہ سے رو رو کے توبہ مانگو، معافی مانگو، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کے یہ دعا پڑھو۔ کم از کم 100 مرتبہ اسے آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر بار اس دعا کو پڑھتے ہوئے آپ نے یہ تصور باندھنا ہے کہ اللہ کریم میری دعا کو اس کو سن رہا ہے، اور اسی تصور کے اندر آپ نے خود کو خطاکار بھی سمجھنا ہے، یعنی آپ نے ماننا ہے کہ آپ قصوروار ہیں، آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہر بار سوچ کے اللہ سے معافی مانگنی ہے، یعنی واقعی میں جو ہے نا ظالموں میں سے تھا، یعنی جو میں مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوا اس کے اندر میری اپنی ہی کوتاہی ہے، اور اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو مجھ پہ رحم فرما۔ عمل کی تاثیر دکھانے کے لیے دوستوں میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک تاجر تھا جس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا، نقصان کے اندر اس کا کاروبار چلا گیا تھا، اور نوبت
نوبت اس کے گھر بیچنے تک کی آ گئی، رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا، کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو ایک رات جب اس کے بیوی بچے سو رہے تھے، وہ اپنے کمرے میں جا کے سجدے میں گر پڑا۔ اس نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں پڑی، اللہ سے معافی مانگی سجدے میں گر کے، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کے یہ دعا پڑھتا رہا، مسلسل پڑھتا رہا اور ان گنت پڑھا، اور ساتھ ساتھ میں روتا بھی رہا، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتا رہا۔ تو اگلے ہی ہفتے جو ہے ایک شخص کا فون آتے ہیں جس سے سالوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اور اس نے بغیر کسی شرط کے کاروبار میں اس کی شراکت پیش کر دی، یعنی غیبی مدد کا ذریعہ بن گیا۔ اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مدد آخر آئی کیسے، اتنے سالوں سے اس سے رابطہ نہیں تھا، اور اچانک اس کا رابطہ کرنا اور اس طرح کی پیشکش کرنا، یہ تو واقعی معجزہ ہے۔ اور ہاں دوستو، میں دیکھو یہ جو ہے نا دعویٰ نہیں کروں گا کہ آپ بھی اس طرح کا عمل کریں اور اگلے ہی ہفتے جو ہے نا آپ کو بھی ایسے ہی آپ کے ساتھ معجزہ آئے گا، تو نہیں، یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ عمل کی تاثیر کے اوپر ہے۔ جتنا آپ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پڑھیں گے، اتنے ہی آپ کو اس کے جلد سے جلد رزلٹ ملیں گے۔ اور دوسری بات دیکھو، یہ تو جو ہے نا اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے مدد آ جائے، لیکن حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب بندہ یہ کلمات سچائی سے کہتا ہے تو اللہ پاک اسے قبول فرماتے ہیں، اور قبولیت کا مطلب ہے یا تو جو اس کے اوپر جو مصیبت ہے اللہ پاک اس سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، یا اس میں کوئی بھلائی رکھ دیتا ہے، یا پھر اس کا اجر آخرت کے لیے اس کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ تقدیر بندے کی بدلتی ضرور ہے، کبھی اس کے حالات بدل کر، کبھی دل کی دنیا بدل کے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقدیر کے اندر اللہ پاک آپ کی آسانیاں لکھ دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، اپنے گناہوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ گناہ کیا کرتے ہیں، بندے اور اللہ کی رحمت کے درمیان آڑ پیدا کر دیتے ہیں، بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اور پھر انسان سوچتے ہیں پریشان ہو کے کہ میں نے ایسا کیا کیا جو میرے اوپر اس طرح کی آزمائشیں آ رہی ہیں، سختیاں آ رہی ہیں، حالانکہ جواب سامنے ہوتا ہے، بس وہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو اگر آپ واقعی چاہتے ہو کہ تقدیر آپ کی جو ہے نا اللہ پاک آپ کی تقدیر کے اندر آسانیاں لکھیں، تو گناہوں سے بچنا ہے، توبہ استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، دعا یونس آیت کریمہ، اسے آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، اور اسے صرف وظیفہ ہی نہیں سمجھنا ہے، یہ مناجات ہے دوستوں۔ رات کے آخری پہر میں بھی جو ہے نا آپ اس کو کوشش کیجیے پڑھنے کی، بارش کے وقت اور سجدے کی حالت میں جو ہے نا آپ جتنی دیر اس کو سجدے میں رہ کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تعداد کی کوئی قید نہیں ہے، سجدے میں آپ جتنا زیادہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور یہ صرف کوئی معمولی سی دعا نہیں ہے، یہ رب کے اوپر بھروسے کا اظہار ہے۔ آپ خود سوچیں، اسی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو کتنی سخت مصیبت سے جو ہے نجات عطا فرمائی، تو آپ بھی اس کی کوشش کیجیے۔ اور اگر آپ نے اس دعا کا وظیفہ پہلے کیا ہے اور پھر اس کو کرنے کے بعد جو آپ کو فوائد ملے، آپ چاہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹس کے اندر شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس دوستوں، 3 تاریخوں کے اندر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا بھروسہ، امید ٹوٹی نہیں تھی، تو آپ کے مسائل بھی چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ، اللہ کی رحمت سے زیادہ جو ہے نا بڑے نہیں ہو سکتے۔